یہ ہر اس انسان کے کام کی ہے جو اللہ کے دین کو جانتا ہو اور سمجھتا ہو، بہت ضروری۔ ایک مرتبہ جب میں شروع میں فارغ ہوا تو میں لوگوں کو دیکھتا تھا جیسے آپ دیکھتے ہیں، تو میں نے اور استادوں نے بھی حضرت سے فرمایا کہ حضرت مدرسے کے اندر چھٹ مٹ سی رہتی ہے طلباء کے کھانے سے متعلق، فصل کٹ گئی ہے، آپ بھی جامعہ سے کچھ بچوں کو گاؤں میں بھیج دیں، بات سمجھیں اردو میں، آپ بھیج دیجئے۔ یہ میری فکر بھی تھی کہ بھیج دینا چاہیے، مدرسے کو کیا ہوگا بھائی ذرا سا بتائیں، مدرسے کو کیا ہوگا، فائدہ ہوگا، یہ میں بھی تھی۔ حضرت سے عرض کیا حضرت کچھ طلباء کو گاؤں میں بھیج دیا جائے، مدرسے کو کچھ آمد ہو جائے گی۔ میری نیت بھی نیک تھی، اور جو کرتے ہیں ان کی نیت بھی نیک ہی ہوتی ہے، لیکن آپ ایک عالم مجھ سے میں اور اللہ والوں میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں اس باریک چیز سے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا بات سنو، دیکھو سنیے، آپ بھی کسی کے بیٹے ہی ہوں گے، بیٹا بات سنو، اگر میں نے مدرسے کے ان بچوں کو آج لوگوں کے در پر بھیج دیا اور یہ پڑھ کر فارغ ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ اس پڑھائی کے بعد مجھے در در بھیک ہی مانگنی ہے۔ یہ ہیں اہل اللہ کے ظرف، یہ ہیں اللہ والوں کے پاس رہنے والے بادشاہ۔ یہ فرما کہ میرے سمجھ میں یہ بات آئی اور میں ٹپ ٹپاتا ہوا باہر آ گیا کہ کتنی بلند سوچ ہو سکتی ہے، ہم توجہ بھی نہیں کر سکتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے پڑھنے کے بعد یوں سوچیں کہ اس پڑھائی کے پڑھنے کے بعد ہمیں بھی در در کے بھیک مانگنی ہے۔ آپ سمجھے علم کا تعلق اور عمل کا تعلق۔ جی ہاں، جو بھیک مانگوں کا دماغ ہے نا بہت سارے حضرات کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بھیک ہی مانگے، یہ آپ کا تصور غلط ہے۔ آخری مجلس میں انشاءاللہ تعالی اس پر بات ہوگی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، یہ والدہ اس کی بہت چپٹتی رہی، اب میں کیا کروں کیونکہ محنت بہت زیادہ ہے۔ پھر آواز آئی، دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کا ایک اصول یہ بھی ہے، سنیے، ہر طالبہ اور طالبات کا جو جامعہ میں آج تک پڑھے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کا ایک رجسٹر تیار رہتا ہے۔ جس دن سے وہ بچہ یا بچی جامعہ میں آتا ہے، اس کی حرکات و سنکات، اس کا رویہ، اس کا لہجہ، اس کی بدماشی، زبان کی اور آنکھ کی، ہر چیز ریکارڈ کی جاتی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ جب بچی یہاں آئی تھی تو کتنی گالیاں اس کو یاد تھی، یہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ میں ہے۔ یہ کس طرح بولتا تھا، کس طرح بولتی تھی۔ میں ابھی ایک بچی سے تعارف کراؤں گا کہ بچیاں گاؤں کے اعتبار سے کس طرح بولتی تھی اردو کے بغیر۔ مثال کے طور پر انگے، ادھر سنو، انگے، انگے، اوپر نیچے سالن روٹی۔ اب ایک تو ہوتا ہے پڑھانا، ایک ہوتا ہے سدانا، سمجھا رہے نہیں؟ اس بات پر بھی غور رکھ کر باقاعدہ طور پر نام کے ساتھ ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ یہ بچی کیا بولتی ہے، یہ لڑکا کیا بولتا ہے۔ آپ ان کے گھروں سے پوچھ سکتے ہیں۔ سنیے، یہاں مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، شروع کی ایک حکایت عرض کر دوں۔ ایک ماں نے جب بچی اس کی عربی بولنے لگی، انگلش بولنے لگی 1 سال کے اندر ہی، تو اس کی ماں نے اسے دھمکا کے یوں کہا، چل پر کو پتہ نہیں چوں چوں کرتی رہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیا بات ہے۔